مسلسل اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ گوجرانوالہ میں جمعیت اشاعت التوحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت نے اپنے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے ساتھ، نوجوانوں کی محنت کے ساتھ، علماء کرام کی رہنمائی کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، قرآن اور سنت کی ترویج کے لیے جو قدم جمائے ہیں، اس کی انشاءاللہ تعالیٰ مثال نہیں ملتی۔ اور 14 اگست کے یوم آزادی کے موقع پر، جشن آزادی کے اسٹیشن کے موقع پر اس عظیم الشان قافلے نے اس چیز پر مور ثبت کرتی ہے کہ NTS کا جو قافلہ انشاءاللہ تعالیٰ نکلا ہے، یہ پورے زور بازو کے ساتھ، پورے مضبوط قدموں کے ساتھ پورے ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف قرآن اور سنت کی خدمت کے لیے نکلتا رہے گا، بلکہ پاکستان کی نظریاتی صلاحیتوں کی باقاعدہ حفاظت کے لیے بھی صف اول ثابت ہوگا۔ میں آخری بات میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آج جی ٹی روڈ پر گوجرانوالہ کے عین مرکز میں جو ہزاروں لوگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا قافلہ ایک سمندر کا حجم نگاہ نظر آ رہا ہے، اس سارے سمندر میں ہاتھ کھڑے کر کے ایک وعدہ لینا ہے۔ کھڑے کریں گے؟ آپ کی توجہ چاہیے، ہاتھ کھڑے کریں، ہاتھ کھڑے کریں، ایک عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی ہم لوگ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے اداروں کے، گوجرانوالہ کے اداروں کے بھی اور اس ملک کے اداروں کے بھی ہر جگہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ بہت شکریہ جزاکم اللہ۔ ہماری جماعت کے شہباز اور ممبر امن کمیٹی ضلع گوجرانوالہ، ممبر کور کمیٹی ڈویژن مولانا شہباز حسن صاحب۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم، صدق اللہ العظیم۔ آج جمعیت اشاعت التوحید و سنت اور اس کی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت گوجرانوالہ کے زیر اہتمام اتنی بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس کامیاب ریلی کے اوپر میں تمام قائدین کو اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 14 اگست ہماری زندگی میں پہلے بھی کئی دفعہ آیا، لیکن آج کا یہ جو جشن آزادی، آج کا جو جشن آزادی ہم منا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چند دن پہلے ایک معرکہ حق ہوا، اس معرکہ حق کا نام رکھا گیا بنیان المرصوص، اور افواج پاکستان جو دنیا کی سب سے بہادر فوج ہے، انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے وہ مسمار کیا، ان لوگوں کو پسپا کیا جو طاقت میں اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں، وسائل میں اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں ان کی طاقت بھی زیادہ ہوگی، ان کی ٹیکنالوجی بھی زیادہ ہوگی، ان کے بمبار پیارے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن جو ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے۔ اور ہماری افواج پاکستان کے نوجوان پائلٹ جب اپنے جہازوں میں بیٹھ کے نکلے اور ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا، اور وہ بزدل اور وہ ڈرپوک، وہ گائے کا پیشاب پینے والے، وہ گائے کے پجاری جو ہے، وہ وہیں پہ جو ہے وہ گستاخ ہو گئے۔ اور میں اس مرد حق کے اوپر بھی اپنی افواج پاکستان کو اور دیگر فورسز کو جو ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اسی طرح جو شہداء پولیس ہے ان کی بھی بے شمار قربانیاں ہے۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گوجرانوالہ کے ایس ایس پی آپریشن محمد رضوان طارق صاحب جو ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے صفحے پر نظر آئے۔
تو ہم اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے ملک پاکستان جیسا عظیم ملک ہمیں عطا فرمایا. آخر میں شکریہ ادا کر رہا ہوں ٹریفک پولیس کے محترم جناب ڈی ایس پی شیر زمان صاحب کا, انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا, اور خیالی سرکل کے ڈی ایس پی محترم جناب محمد اطہر گجر صاحب, میں ان سب کا جو اور دیگر انتظامیہ کا اس بات کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک دفعہ اپنے پرچم کو ہوا میں لہرائیے گا. آخری بات کر رہا ہوں, پاکستان کوئی ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے. ان لوگوں کے خواب چکنا چور ہو گئے جن لوگوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ پاکستان مٹ رہا ہے. نانا, پاکستان کی بنیادوں میں خون ہے, علماء کا خون ہے, دوسرے حضرات کا خون ہے. پاکستان کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے. پاکستان ہمیشہ آج بھی زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. تشریف ہوتے ہیں جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے نائب امیر مناظر اشاعت حضرت مولانا رضی اللہ ناصر صاحب. صحیح صاحب قافیہ کی طرح اختصار کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شرکاء ریلی سے بخاری کی ایک حدیث ذکر کر کے بس دو لفظ بولوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی کے دو زیادہ مالک ہو وہ غلام ہو, آپ نے فرمایا ایک آدمی غلام کو آزاد کرنا چاہے, دوسرے کو بھی کہے جائے گا کہ تو بھی آزاد کر اپنا حصہ, کیونکہ شریعت میں اللہ رسول کی نظر میں ایسا شخص اچھا نہیں لگتا جو آدھا غلام ہو اور آدھا آزاد ہو. اما عائشہ نے کہا, بخاری کی روایت ہے, فرمایا کہ اگر 1 روپیہ ادائیگی کا غلام کا رہ گیا, وہ مرے گا تو غلام ہو کر مرے گا, زندہ رہے گا تو غلام ہو کر زندہ رہے گا. میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ ہندوستان کے مقابلہ میں ہم آزاد ہیں, لیکن میرا عزیز یہ بات بلانے کے قابل نہیں ہے کہ آج ہم جتنے بھی پاکستانی 27 کروڑ سے زیادہ عوام ہیں, ہم مردوں سے جوان پھرے اور بچے سارے 5 لاکھ روپے سے زیادہ مقروض ہیں. ایک بچہ ابھی پیدا ہوا اور وہ پیدا ہوتے ہی مقروض ہیں, اور جوان ہوا وہ جوانی کے مقروض ہیں. آپ ریلی میں جتنے پڑے ہیں آپ بھی 5 لاکھ کے مقروض ہیں, میں بھی 5 لاکھ کا مقروض ہوں. آئے وہ جو مقروض ہو اور جس کے اختیارات سلب کر دیے گئے ہیں, آج یہ وجہ ہے کہ میرے ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور میں بھائی سر پہ جا رہی ہے, کیونکہ میں بھی دیکھ کے آیا ہوں, میرا حکمران بھی دیکھ کے آیا ہے. ہم مقروض ہیں, مقروض رہ گئے. ہمارے وڈیروں نے ہمیں آزاد کیا تھا لیکن حکمرانوں نے ہمیں مقراض کر دیا. میرا ایک بھی مطالبہ حکمرانوں سے, حکمرانوں خدا کے لیے ہم زندہ مقروض نہیں آزاد رہنا چاہتے اور ہم مرنا بھی آزاد رہ چاہتے. ہمیں چاہیے ہم اس ملک میں جب پاکستان رب کے نام پر آیا ہے, اس ملک کا نظام بھی اسلام پہ آنا چاہیے. ہم اسلام چاہتے ہیں. ارے بھائی ایک میچ صبح آ رہا تھا 7 بجے, حالانکہ آج حکومت گورنمنٹ کی طرف سے یوم تعطیل ہے. میں نے چوک پہ دیکھا کہ چند لوگ ہیں ڈبہ ہاتھ میں اٹھا کر وہ مزدوری کے لیے کھڑے ہیں. ارے بھائی ہم چھٹی کر رہے تھے, وہ مزدور چوک پہ کھڑا تھا, انتظار کر رہا تھا کہ کوئی مجھے لے جائے اور میں مزدوری پہ جاؤں. اسی طرح وہ واپس میں گھر آ گیا. میرا بھائی یہ بات قابل گرفت ہے, قابل سوچ ہے کہ آج کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں, لیکن میری اور ہماری وجہ سے حکمرانوں نے لوٹ لیا ہمیں. میں آج پھر آپ کے سامنے یہ بات بربرا کہنا چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں, حکمرانوں اپنی وراثت کو کم کرو, ہمارے لوگ کے قرضے لے کر اپنی تجوریاں مت کرو, ہمیں مقروض کر کے نہ مارو. میرا نبی تو اس کا جنازہ نہیں پڑتا تھا کہ جو مقروض ہوتا تھا. ہم زندہ بھی آزاد رہنا چاہتے ہیں اور مرنا بھی آزاد چاہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں, آخری بات کہہ رہا ہوں, پہلوان ایک مشہور بزرگ گزرا ہے, خلیفہ ہارون شریف کے دربار میں پہنچا. خلیفہ متفکر تھا, پہلوان نے کہا کہ خلیفہ کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ بہت ملک میں جرائم بڑھ گئے ہیں, چوریاں بڑھ گئی ہیں اور ڈکیتیں بڑھ گئے ہیں, ڈاکہ چوری ہو گئی ہے. پہلوان نے بڑا کمال کا جواب دیا, وہ میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں.
آپ کی وساطت سے حکمرانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ بڑوں نے کہا کہ اے بادشاہ سروے کر، تحقیق کر، اگر چور امیر پھرتا ہے ہاتھ کاٹ، اگر چور غریب کرتا ہے تو پھر چور مجبور ہو کر میدان میں اترا ہے، چور لاچار ہو کر میدان میں اترا ہے، پھر چور کا ہاتھ لا کر حکمران کو چوک میں لا کر پھانسی دے دے، چونکہ چوری ہوئی ہے حکمرانوں کی وجہ سے۔ پھر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکمرانوں ہم آزاد ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، بس ایک ہی مطلب ہے، پاکستان قرآن پہ آیا ہے، یہاں ہم نفاذ بھی رب کے قرآن کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں استاد علامہ فضیلت الشیخ ہماری محبتوں کا مرکز حضرت مولانا مفتی عبدالقاہر الجابری صاحب امیر بیت العلماء توحید سنت کی رہنمائی والا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم اپنے وطن عزیز پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور وطن کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنائے۔ وطن سے محبت کرنا یہ پیارے نبی کی سنت ہے اور وطن کے لیے دعا کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ادھر ہی کھڑے ہوں گے۔ تشریف لاتے ہیں آج کی ریلی کے روح امام جو الحمدللہ ہماری جماعت جمہوریت اسلامی توحید و سنت کے امیر بھی ہے اور ہماری ریلی کے بانی بھی ہے، استاد علماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی ظہیر الدین بابر کشمیری صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام دوستوں کا جمعیت اشاعت توحید و سنت اور اپنے عزیزوں نوجوانان توحید و سنت کا مشکور ہوں جو اتنی بڑی ریلی لے کے 14 اگست کے حوالہ سے جی ٹی روڈ پہ آئے اور ملک اور ملت سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں ایک دو جملے اس کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ جب پاکستان لیا گیا تھا تو اس کا مطلب واضح کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا۔ ہم اس کی حفاظت جانتے ہیں۔ جب ہندوستان نے بھی تازہ حملہ کیا، جمعیت اشاعت توحید و سنت کا ہر فرد، نوجوانان توحید و سنت کا ہر نوجوان اسی جی ٹی روڈ پہ دیکھا گیا، انڈیا کے خلاف، کفر کے خلاف تقریریں کرتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے۔ یہ پتیلا ہوتا ہے آزاد قوموں کا۔ میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں جو ملک آزاد رہتے ہیں، جو لا الہ کے نام پہ بنا ہے، اس ملک کے اندر مسجدیں بنائی جائیں گی، اس ملک کے اندر مسجدیں گرائی نہیں جائیں گی۔ میں مسجدوں کے گرانے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ عقل کے ناخن لوگ، یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، یہاں ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کوئی مسجد کو مسمار کرے، کوئی مسجد کو گرا دے۔ اس ملک کے اندر کلمہ بلند تھا، کلمہ بلند ہے، کلمہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا مشکور ہوں، آپ ہماری کال پہ تشریف لاتے ہیں، اور میں تمام اداروں کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نوجوانوں کو ہیرو سنت سیدھی کرنے والے کے تمام احباب کا دل سے شکریہ۔ حلقہ سیدنا صدیق اکبر کے امیر حضرت مولانا مفتی ناصر کشمیری صاحب، حلقہ فاروق اعظم کے امیر سلیمان حمید قریشی صاحب، حلقہ عثمانی گنی کے امیر محمد صلاح الدین صاحب، حلقہ علی المرتضیٰ کے امیر مولانا منظور احمد ناصر صاحب، مولانا یونس بکری صاحب، مولانا علوی صاحب، اور اسی طرح ولی اللہ علوی صاحب، اور اسی طرح مولانا غلام اللہ خان ناصر صاحب، اسی طرح مفتی برہان عرصی صاحب، حضرت مولانا
اشرف علی صاحب، بھائی عبد الغفار صاحب، الحمدللہ بھائی عبد الغفار صاحب ہر معاملے کے اندر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ مولانا عطا الرحمان فاروقی صاحب، مولانا رانا غازی صاحب، اسی طرح قاری نبیل صاحب، مفتی اسحاق حقانی صاحب، جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں ہم سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت اسی طرح ہماری جماعت کا چیئرمین، میری جماعت بہت بڑا ذرا بلند کرے بچوں کو، میں اس طرح پرچم لہرا کرانا چاہتا ہوں۔ میری جماعت کا چیئرمین حضرت مولانا عثمان غنی بٹ صاحب، الحمدللہ عظیم الشان، عظیم باپ کا عظیم بیٹا، عظیم باپ کا عظیم بیٹا مولانا عثمان غنی بٹ صاحب، مولانا حاکم صاحب، مولانا سلیم شاکر صاحب اور جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں تمام احباب کا شکریہ۔ میری جماعت کا نائب ناظر نائب امیر مولانا عمر فاروق بٹ صاحب بڑی محنتی آدمی ہے، انشاءاللہ تشریف لاتے ہوئے حضرت مولانا عارف اللہ حاجی عارف ندوی صاحب، عارف اللہ حاجی عارف ندوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور کچھ کلمات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد شہید جمہوریت کے مولانا محمد مفتی صاحب اور دعا بھی شہید جمہوریت کروائیں گے۔ حاجی علی صاحب کھڑے ہو، مولانا روحان امین صاحب، مولانا یاسین بٹ صاحب، مولانا طاہر معاویہ صاحب، مولانا مفتی علی اصغر صاحب، مولانا ابو بکر صدیقی آوال صاحب عظیم الشان قابل کے ساتھ ہمیشہ آتے ہیں۔ قاری امیر معاویہ صاحب پانی لے کے آئے، ان کا بھی شکریہ۔ مائک چلائیں تو سر جی۔ السلام علیکم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، جب کوئی مقصد نیک وجود پکڑتا ہے اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے تو وہاں پر انسان کو اللہ رب العزت کا شکر اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہماری یہ ریلی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اپنے مقام تک پہنچی، اپنے الحمدللہ مقصد تک پہنچی اور کامیابی کے ساتھ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت تمام حاضرین کو جو اس میں تشریف لائے ان کا آنا دنیا و آخرت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شہید جمہوریت سے پہلے ہمارے حلقہ کے ناظرین حضرت مولانا عمر فاروق حضوری صاحب، حضرت مولانا یوسف عنایت تبسم صاحب، حضرت مولانا زبیر خلیل صاحب، حضرت مولانا ناصر مکھیاری صاحب، مفصل خاص ہماری سوشل میڈیا ٹیم، توحید و سنت سوشل میڈیا ٹیم گجرانوالہ کے تمام احباب کا شکریہ، مولانا زیاد ماوی صاحب اور مفصل خاص مولانا کریم ڈیوی صاحب بڑی محنت کی ہے۔ مولانا ڈیوی نے تیری محنت کو سلام ہے، حافظ سمیر اللہ صاحب کی محنت کو سلام، حافظ انس توحیدی کی محنت کو سلام ہے اور حافظ عبد المتین صاحب کا بھی سلام ہے۔ تسلیم لاتے ہیں شہید طبیعت مجاہد طبیعت، ہمارے پنجاب کی آن، ہمارے پنجاب کی شان، ہماری پنجاب کی جان، اور جمعیت اشاعت توحید و سنت کا قیمتی سرمایہ، جمعیت اشاعت توحید و سنت کا قیمتی فخر حضرت مولانا نصر اللہ خان ناصری صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا عزة اہلها اذلة وكذلك يفعلون۔ آج فلسطین میں اور آج کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا اس سے آگاہ ہے۔ مومن انسان کبھی کسی کا خون نہیں بہاتا۔ جگما کبھی پاک و ہند تنازع چلا
تو پاکستان نے بنیادی محسوس کر کے دنیا کو بتا دیا کہ فوج کی ٹکر فوج کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ نہیں۔ اور یہی سبق ہمیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ میرے پیغمبر جب فاتحانہ انداز میں آئے، مکہ فتح ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل فی بیت اللہ فہو آمن، من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن۔ جو انسان بیت اللہ میں داخل ہوگا اسے امن مل جائے گا، اور جو انسان حضرت ابو سفیان کی حویلی میں چلا اسے بھی امن مل جائے گا۔ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، یہ ایمان ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام پہ اتنے ظلم کیے تھے کہ صحابہ کی زبان میں تھا متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آج فلسطین کے وہ بزرگ، میری فلسطین کی وہ بیٹیاں، میری فلسطین کی وہ بہنیں، میری وہ کشمیر کی بہنیں، آج ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے کیا دنیا اسے نہیں دیکھ رہی؟ یہ کفر ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ یہ فرق ہے کفر اور ایمان میں۔ مومن انسان عزتوں کی حفاظت کرتا ہے اور کافر عزتوں کو تعطار کرتا ہے۔ میں اپنے اہل ایمان بھائیوں سے یہ بات کہتا ہوں، آپ کم از کم ان کے لیے دعا گو رہیں، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے وہ وقت ضرور آئے گا، فلسطین بھی آزاد ہوگا اور کشمیر بھی۔ الحمدللہ بنیاد المرصوص میں ہماری افواج نے ایک وہ وقت تھا 1965 میں جس وقت ایوب خان تقریر کر رہا تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان، ہمارا بچپن کا دور تھا، وہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اس وقت فیلڈ مارشل نے تقریر کے اندر کہا تھا دشمن کو معلوم نہیں کس قوم کو للکارا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے دشمن کی توپوں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ اور الحمدللہ میرے پرانے بزرگ موجود ہیں، انڈیا کی فوجیں شالامار باغ تک آ چکی تھی، میرے اس وقت کے فوجیوں نے بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لے گئے اور ٹینک ہوا میں اندر اڑ گئے اور دشمن بھاگ نکلا۔ اس وقت کے فیلڈ مارشل نے بھی انڈیا کے دور کھٹے کر دیے تھے، اور آج ہمارے فیلڈ مارشل سید حافظ منیر صاحب نے انڈیا کے داغ کھٹے کر دیے ہیں۔ وہ رات دن پوچھتے رہتے ہیں ہائے کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ اور الحمدللہ ہماری افواج نے عوام کو نہیں مارا، ہماری افواج نے بوڑھوں کو نہیں مارا، ہماری افواج نے بچوں کو نہیں قتل کیا۔ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اور اسرائیل کر رہا ہے اور امریکہ کروا رہا ہے، مت سمجھے تو مشو مقول در علم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مت ترا، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب وہ پکڑنے پہ آئے گا پھر کوئی بھی چھڑانے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اشاعت توحید کے فرزندوں اور نوجوانان توحید کے ورکروں، ہمت نہیں ہارنی، ہر قدم انشاءاللہ۔ اب ہندوستان دو پہ لگا ہوا ہے، وقت کے انتظار میں، مگر یہ بات یاد رکھنا اب اگر اس نے قدم اٹھایا تو انشاءاللہ ہندوستان صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے فلاں سن تک پاکستان ہے، اس کے بعد امریکہ کے نشے میں پاکستان نہیں ہے، آج بنیاد مرصوص کے واقعے کے بعد پوری دنیا کو پتہ چل گیا پاکستان کو ملک ہے، پاکستان کے افواج ہیں، پاکستان کے کچھ لوگ ہیں،
ان کی آوازیں تو گھر والے نہیں سنتے تھے، ہماری آواز میزائلوں کی آواز نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور میں آج بھی ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، ملک پاکستان محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے، ہمارا دفاعی نظام محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے، اور ہمارے ملک کے دفاع کے نظام میں سید بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، بولو سید بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، اور اشاعت توحید و سنہ میں ہمارے لیڈر وہ سید بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ الحمدللہ ہمارا ملک وہ بھی محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے، اور ہماری جماعت بھی محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے۔ اور اگلی بات، پاکستان کا مطلب کیا؟ سنگل نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ توحیدی نعرہ برملا، زور سے توحیدی نعرہ۔ اگلی بات سنو، یہ لا الہ الا اللہ کلمتاً طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت فی السماء۔ دنیا کی زندگی پانی پہ ہوا کرتی ہے، اور ایمان کی زندگی شہادت پہ ہوا کرتی ہے، اور کلمہ طیبہ کو جو شہادت کا خون مل گیا، اس شہادت کے خون کی وجہ سے، اس لیے ہمارے عاصم منیر صاحب نے نعرہ لگایا تھا، پاکستان ہمیشہ کے لیے۔ آواز نہیں آئی، لوگ کہتے ہیں زندہ باد۔ ہمارے جرنیل نے، ہمارے سپہ سالار نے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، نعرہ لگایا تھا، پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد، زندہ باد، پاکستان ہمیشہ کے لیے، ذرا زور سے، پاکستان ہمیشہ کے لیے، اشاعت و توحید ہمیشہ کے لیے، نوجوانوں نے توحید و سنت ہمیشہ کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ میری اس جماعت کو اسی طرح قائم اور دائم۔ شہیر جمعیت دعا بھی فرمائیں گے، دعا سے پہلے میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں، الحمدللہ یہ عظیم الشان ریلی کے اندر ہماری اس ریلی کی سیکیورٹی کرنے والے جو باوفا لوگ ہیں، میرے مادر علمی جامعہ حقانیہ کے طلباء، ان کے انچارج مولانا چاچا اسد اللہ صاحب، بھائی عثمان صاحب، اسی طرح بھائی زین عنایت اللہ صاحب، جتنے بھی سیکیورٹی کے احباب ہیں، جامعہ اسلامیہ سے کچھ احباب آئے، وہ بھی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جامعہ الصبور کے احباب، میں تمام احباب کا جو سیکیورٹی میں تھے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سوشل میڈیا ٹیم کے اندر جتنے احباب ہیں ان تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ